بھائیو قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے. سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہیدا، ولو کرہ المشرکون کی جگہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. وکفا باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، خلیفۃ اللہ مہدی. ان کی خلافت قائم ہونی ہے اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں. اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. یہ 6 ہیں جو گزر چکے اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں ہیں کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں. نہیں بھائی، حدیثیں متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشنز. یہ حدیثیں متواتر ہے. اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے. اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین. 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہے. اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں. یہ الٹ اپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں. اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہٰذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اللہ، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام. تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے. اللہ آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امرا ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات.
तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे और अमीर तुम में से एक होगा। और ये हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। असल खातमुन नबिय्यीन की निस्बत की बरकत से ये सारी फजीलत जो है ना, हम मौजे जो मार रहे हैं ना, या इमाम महदी की जो मौजे लगेगी, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे। इमाम महदी जब काफिरों के खिलाफ किताल करेंगे, फिर दज्जाल निकलेगा, फिर दज्जाल तो ऊपर हो जाएगा, इमाम महदी उसके ऊपर गलबा नहीं पा सकेंगे, तो फिर अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम के जरिए दज्जाल को कत्ल करवाएगा। सही मुस्लिम में डिटेल अहादीस मौजूद है और इस पे मेरा पूरा लेक्चर भी है, हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, मसला नंबर 12 के नाम से ahlesunnatpak.com पर। और यहां पर ये बात याद रखें, ये एक नमाज है जो इमाम महदी के पीछे हजरत ईसा पढ़ेंगे, वो प्रोटोकॉल के तौर पर। वो रवायतों में डिटेल से आता है कि अकामत हो चुकी होगी। सही मुस्लिम में आता है कि 2 फरिश्तों के सहारे जर्द कपड़े पहने हुए, जर्द रंग की तहमत और ऊपर जर्द रंग की चादर पहने हुए 2 फरिश्तों के किनारे जो है वो परों पर हाथ रखे हुए ईसा इब्न मरियम जामिया दमिश्क शाम के अंदर उतरेंगे, मस्जिद के मीनार के ऊपर। ये सही मुस्लिम में मौजूद है। और फिर जब वो हरम तक पहुंचेंगे तो उस वक्त अकामत हो चुकी होगी और इमाम अपने मुसल्ले पर होगा, तो फिर ईसा इब्न मरियम रिगार्ड करेंगे कि तुम अब इकामत चुके तुम्हारे लिए हुई है, अब नमाज तुमने पढ़ानी है। लेकिन उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लीडर होंगे, इमाम महदी फिर बैक फुट पे चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर ईसा इब्न मरियम के होते हुए तो कोई शख्स फिर उस तरीके से इमारत नहीं संभाल सकता। और ये अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आएगी कि इमाम महदी जो है वो दज्जाल पर गलबा नहीं पा सकेंगे। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां जहां जाएंगे उनके सांस की वजह से वो नमक की तरह पिघलेगा। सही मुस्लिम में आता है मसला नंबर 12, आप सुन लें। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम फिर मुसलमानों की लीडरशिप वो संभालेंगे। इसके सबूत में वो हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। बुखारी में 3448 और मुस्लिम में 3 तुरुक है, 390, 91 और 92। और मिशकात में भी 2 तुरुक इसके मौजूद हैं, 5505 और 5506। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से तुम में नाजिल होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे और माल की रेल पेल होगी और कोई गरीब नहीं बचेगा जो माल एक्सेप्ट करने वाला हो। इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत के खजाने खुल जाएंगे और फिर मुसलमानों का आपस का बुग़्ज़ व कीना भी खत्म हो जाएगा। इसमें आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर हुक्मरान बनेंगे, तो हुक्मरान इसलिए बनेंगे कि हजरत इमाम महदी बैक फुट पे चले जाएंगे। और सही मुस्लिम में हदीस है 394 नंबर, उस पे फिर सही मुस्लिम में आगे तबा ताबी के कौल भी मौजूद है। सही मुस्लिम में आगे चलकर 394 नंबर हदीस के अंदर रावी अब्दुर्रहमान अल मुतवफ़ा 158 हिजरी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत की इमामत करेंगे और वो किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे। अब तीसरी हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से है, इमाम महदी से रिलेटेड। सही मुस्लिम में 5 तुरुक हैं इसके कम से कम, 7315 से 7319। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी वक्त में एक खलीफा आएगा, आखिरी खलीफा यानी कि वो 12वां खलीफा, जो बगैर गिने हुए लोगों में माल तकसीम करेगा और भर भर के लोगों को देगा। तबा ताबी का बयान है कि मैंने ताबी अबू नजरा से पूछा कि ये जो खलीफा जो भर भर के माल देगा, क्या ये खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये उस खलीफा की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल आखिरी खलीफा की बात हो रही है। लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज भी वो 12वें खलीफा नहीं है, बल्कि वो 12वां खलीफा अभी आना है, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। उमर बिन अब्दुल अजीज 7वें खलीफा है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली और उमर बिन अब्दुल अजीज 6ठे खलीफा है। और 7वें जो है वो उमर सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, जो गिनती में 12वें होंगे, वैसे हमें जो 9 है उनमें से वो 7वें। तो वो कहते हैं कि वो आखिरी खलीफा की बात हो रही है। तो लिहाजा 12 खलीफा वाला मामला इधर से भी हल हो गया। वो कह रहे हैं कि वो बिन अब्दुल अजीज नहीं, वो भी खलीफा आना है, तो 12 खलीफा वाला मसला यहां भी हल हो गया, जो मैंने मसला नंबर 102 में रिजॉल्व किया है। ये 12 खलीफा क़यामत तक होंगे। सही मुस्लिम 4711 नंबर हदीस कि मेरी उम्मत गालिब रहेगी और क़यामत तक रहेगी और 12 खलीफे होंगे, क़यामत तक 12 पूरे होने हैं। 6 गुजर चुके हैं, बीच में आएंगे और फिर 12वें इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। इसी सही मुस्लिम को सपोर्टिव चौथी हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी से अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 8673, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में महदी आएगा, हिदायत याफ्ता, जिसके लिए अल्लाह ताला बारिशें नाजिल फरमाएगा, जमीन से नबातात उगलेंगी, जमीन नबातात उगलेगी, अदलो इंसाफ से माल तकसीम करेगा, मवेशी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उम्मत का गलबा होगा। वो 7-8 साल जिंदा रहेगा, फिर मुसलमान उसको जनाजा पढ़कर दफना देंगे। 5वीं हदीस सुनन अबी दाऊद में है, सैयदना अली इब्न अबी तालिब से, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4283, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया खत्म होने में एक दिन भी बाकी रह गया, यानी हर हाल में ये होना है,
اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ چھٹی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی، بل فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت بھی۔ ساتویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مین حدیث ہے وہ، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ آٹھویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں بھی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا۔ ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے، ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی۔ ورنہ تو میں تم دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی شیعہ نے نہیں چھڑنا، شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تے دیوبندیاں بریلویاں نے کہا پہلے انہوں مقلد کرو امام حنیفہ دا، پھر اگلی گل ہوئے گی۔ اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، جھوٹے۔ تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا، اسپیشل پروٹیکشن، اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے، 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283، قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا، اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے، اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے، تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے۔ صحیح مسلم 7244 اور 7240 کی 2 طریقے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ، ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ہی ختم نہیں ہونے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھیں مرفوع احادیث، اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں۔ ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع تواتر ہے۔ یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں، مہدی کا انکار کرتے ہیں، تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں، روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے، مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے، وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے، المستدرک للحاکم میں 8658، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا
اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے. پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی. پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا. پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا، یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کا نمبر ہے 37,641. اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے احمد بن حنبل کی، اس میں بھی موجود ہے، جلد 4 صفحہ 375 پہ 1831 نمبر. ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا، سوتر سیدھا کر دے گا، اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے؟ کیونکہ کہا گیا نوجوان، ویسے بڑھی ہڈیاں تو سمجھانا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے. آج بھی جوان بندے گال قبول کر دے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے کے آئے نا، اصحاب کہف بھی جوان ہی تھے. تو میرے خیال کو بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو، اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے، ہوا امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچ جائے. اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے. آمین. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ، 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث. یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے. یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا.